یعنی ہم ہر معاملے میں اپنے رسول کی مرضی کو دیکھیں، اپنے خدا کی مرضی کو دیکھیں کہ میرا خدا اور میرا رسول کا کیا حکم اس معاملے میں ہے کہ مال و دولت چاہو حشمت چاہو حسمت سب تیری رہ جائے گی، مال و دولت چاہو حشمت سب تیری رہ جائے گی، کیا کوئی لے کر گیا ہے کیا کوئی لے جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں سب کاٹ میں تو لا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کاٹے میں تو لا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ اپنے بچوں کو مالدار بنانا یہ کمال نہیں ہے، اپنے بچوں کو عاشق رسول بنانا یہ کمال ہے۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجئے، شریعت سکھائیے، اسلام سکھائیے، عقیدہ سمجھائیے، مذہب سمجھائیے کہ ہمارے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے، یہ مسلک ضروری ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے اس کو بتائیے، نبی کی سنت نبی کی حدیث بتاتے جائیے۔ یعنی آپ کا بچہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ دین پر کیسے چلے گا، نماز کیسے پڑھے گا، روزہ کیسے رکھے گا، یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ کہ مار بیٹھا ہے جو کوئی دوسرے کے مال کو، مار بیٹھا، اگربتی مت جلاؤ، ابھی بند کر دیجیے۔ آج ہمارے بچے یا ہماری قوم کے بچے صرف اگربتی اور موم بتی جلانا خوب جانتا ہے، لیکن ماں باپ کی قبر میں جا کے فاتحہ پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ ہم لوگوں نے ایسا سکھایا ہی نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یا آپ اپنے بچوں کو اگربتی جلانا سکھائے ہیں، لیکن قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنا نہیں سکھا رہے ہیں۔ بچوں کو اگربتی موم بتی جلانے سے سکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کو فجر کی نماز میں مصلی پہ کھڑا کیجئے اور سکھائیے کہ بیٹا تمہیں اس طرح نماز پڑھنی ہے، اس طرح سجدہ کرنا ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے، اس طرح تلاوت کرنا ہے، یہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ اگربتی آپ کا بچہ سیکھ لے گا جلانا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ موم بتی جلا لے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ چیز جلانا ضروری نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، کسی بھی معاملے میں نہیں۔ ہاں، نماز ضروری ہے، شریعت سیکھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ یہ سکھانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو کہ بحیثیت باپ اپنے بیٹے کو سکھائے، اپنی بیٹی کو سکھائے کہ نماز اس انداز سے پڑھنی چاہیے، نماز میں اس طرح تلاوت کرنی چاہیے، نماز میں ایسے انداز میں رکوع کرنی چاہیے، ایسا سجدہ کرنا چاہیے، اس طرح سے نماز مکمل کرنی چاہیے۔ یہ سکھانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ تو سکھاتے نہیں ہیں۔ اور جہاں موقع ملے بس اگربتی میں آگ لگاؤ، موم بتی میں آگ لگاؤ۔ یہ بچہ اگربتی موم بتی میں آگ لگاتے لگاتے جوانی میں پہنچتا ہے تو کسی کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے، کسی کی عزت پہ آگ لگا دیتا ہے، کسی کی دولت پہ آگ لگا دیتا ہے۔ آخر ایسا کیوں کرتا ہے کہ اس کو آپ نے بچپن میں تربیت صحیح نہیں کی ہے، نہ تو دین سکھایا، نہ سنت سکھایا، نہ تو شریعت انہیں سمجھایا۔ اس لیے میرے دوستو، اور کام کو بعد میں سکھائیے، نبی کی سنت پہلے سکھا دیجئے، نبی کی حدیث پہلے بتا دیجئے، اسلام پر چلنے کا طریقہ سکھا دیجئے، اسلام کو ماننے کا طریقہ سمجھا دیجئے کہ اس طرح سے اسلام پہ چلنا ہے۔ اس لیے کہ اپنی اولاد کو مالدار بنانا یہ کمال نہیں ہے، اپنے بچوں کو عاشق رسول بنا دینا یہی کمال ہے، سنت پر چلا دینا یہی کمال ہے، شریعت پر چلا دینا یہی کمال ہے، نبی کی حدیث بتا دینا یہی کمال ہے۔ اس لیے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہیں، کسی بھی معاملے میں مرضی ہماری نہیں ہوگی، مرضی ہر حال میں رسول کی ہوگی۔ جس دن ہمارے ہر کام میں مرضی اللہ و رسول کی ہوگی، ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔
انشاءاللہ۔ اس لیے آج بچہ جو بگڑتا ہے اس میں اہم کردار ماں باپ کا ہے۔ اگر ماں نماز نہیں پڑھے گی تو بیٹی کو عادت لگے گی کیسے نماز کی؟ باپ نہیں پڑھے گا تو بیٹا مسجد میں جائے گا کیسے؟ اس لیے باپ کو ضروری ہے کہ اپنے ساتھ وہ لے کے جائے مسجد میں، اپنے ساتھ وہ کھڑا کرے، اور ٹائم ملے تو کسی وقت ان کو سمجھائے کہ اس طرح نماز پڑھو، کھڑا کرے نماز میں۔ آپ بحیثیت باپ ہیں، اپنے بچوں کو مصلی پہ کھڑا کیجئے، اور اللہ اکبر کہنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ہر قاعدہ قانون اس کو سکھائیے اور سمجھائیے۔ اس لیے کہ اس دنیا سے ہم کچھ لے کے جانے والے نہیں ہیں۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں، یہاں سے ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے، پھر نہ تو ہم یہاں پلٹنے والے ہیں دوبارہ، نہ آنے والے ہیں، نہ یہ موقع ہمیں ملنے والی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مار بیٹھا ہے جو کوئی دوسرے کے مال کو، مار بیٹھا ہے جو کوئی دوسرے کے مال کو، مار بیٹھا ہے جو کوئی دوسرے کے مال کو، تیرا میرا میرا تیرا فیصلہ سب حشر میں ہو جائے گا، میرا تیرا تیرا میرا فیصلہ سب حشر میں ہو جائے گا۔ آج دیکھیے دنیا میں زیادہ تر لوگ دوسرے کی مال کو لوٹنے کے پھیر میں ہے، بھائی بھائی کی دولت کو لوٹ رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کی دولت کو لوٹ رہا ہے، یعنی ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے خیال میں ہے، اور اپنا جیب اپنا پاکٹ گرم کرنے کے پھیر میں ہے۔ لیکن جب میدان معاشر قائم ہوگا، ایک ایک ذرہ جب تولا جائے گا وہاں، اور ایک ایک ذرہ کے بارے میں حساب ہوگا، تب پتہ چلے گا وہاں۔ اسلام کہتا ہے کہ پڑوسیوں کو پڑوسی کا حق دو، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کا حق دو، بھائی کا بھائی کا حق دو۔ لیکن یہاں تو بھائی کا حق مارنے کے لیے دوسرا بھائی پہلے ہی تیار رہتا ہے۔ ایک باپ کا اگر 4 بیٹا ہے تو چاروں کی پوزیشن برابر ہونی چاہیے، چاروں کا ٹارگٹ برابر ہونی چاہیے۔ لیکن 2 بھائی مالدار بن جاتا ہے، 2 بھائی غریب بن جاتا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ اسی باپ کا بیٹا وہ بھی ہے، اسی باپ کا بیٹا یہ بھی ہے، ایک بیٹا امیر ہو گیا، ایک بیٹا غریب کیسے ہو گیا؟ کہیں نہ کہیں حق تلفی ضرور کیا ہے۔ جب ایک باپ کا 4 بیٹا ہے، 2 بیٹا امیر 2 بیٹا غریب کیسے؟ جبکہ اسلام میں حکم ہے کہ چاروں کا حق برابر ہے۔ باپ کی جائیداد میں، باپ کی وراثت میں چاروں بیٹے کا حق برابر، تو ایک بیٹا بڑھ گیا 3 بیٹا کم کیسے ہو گیا؟ 2 بیٹا بڑھ گیا 2 بیٹا غریب کیسے ہو گیا؟ کہیں نہ کہیں حق تلفی ضرور کیا ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو بچپن ہی میں تعلیم دو کہ بیٹا مالدار ہونا کمال نہیں ہے، نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار دینا یہی کمال کی بات ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہی کمال کی بات ہے۔ اس لیے کہ پیدا ہونے سے لے کر موت کی آخری سانس تک مرضی اس کی نہیں ہونی چاہیے، ہر معاملے میں مرضی اللہ و رسول کی ہونی چاہیے، تب جا کے یہاں بھی کامیابی ملے گی، وہاں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، اس کی تیاری کون کرے گا؟ باپ کو کرنا ہوگا، بھائی بھائی کو کرنا ہوگا، ماں بیٹی کو کرنی ہوگی۔ ایک بیٹی آج نماز نہیں پڑھتی ہے، ایک بیٹا آج نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کیا کر رہا گھر میں؟ یہی محبت ہے۔ دوزخ میں جانے کے بعد سب سے ہلکا عذاب کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے کم عذاب کیا ہے جانتے ہیں؟ آگ کی جوتی اس کو پہنایا جائے گا،
آگ کی جوتی اس کو پہنایا جائے گا. یہ سب سے کم عذاب ہے. اللہ اکبر. کوئی پہننے کی طاقت رکھتا ہے؟ لیکن وہاں اگر چلے گئے تو پہننا پڑے گا. جس اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں، کل اگر آگ کی جوتی اس کو پہنایا گیا تو پھر آپ کی محبت کا اسے فائدہ کیا ملا؟ فائدہ تو تب ہوگا جب وہ دوزخ کی آگ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا جائے گا. تو یہ کام کون کرے گا؟ آپ کے گھر میں ہم تو آ کے نہیں بتائیں گے. آپ یہاں سنتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے. آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کا بیٹا بیٹی نماز نہیں پڑھتے ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں دنیا میں کہ آپ کی اولاد بے نمازی ہے اب تک؟ یہ کس کا کام ہے؟ کل بروز معاشر آپ کے سامنے سے اگر آپ کے سامنے سے آپ کی اولاد کو فرشتے لے کے دوزخ کے طرف گئے، بد عملی کی بنیاد پر عمل خراب کر کے دنیا سے گیا ہے، بد عمل لے کے گیا ہے، اللہ کا اگر حکم ہو گیا اور فرشتے لے کے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے سے گزر ہوگا، آپ کی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بیٹا اور بیٹی کو بچا لے. تو یہ بچانے کا موقع اسی دنیا میں ہے. اس لیے بحیثیت باپ پر بھی ضروری ہے، ماں پر بھی ضروری ہے کہ اپنے بچے کو اگربتی موم بتی جلانا بعد میں سکھائیے. پہلے فجر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہونا پہلے سکھائیے. 2 رکعت فجر کی نماز پڑھنا پہلے سکھائیے. 2 رکعت سنت پڑھنا پہلے سکھائیے. یعنی فجر کی نماز جو ہے 4 رکعت ہے، 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض، ان نمازوں کو پہلے سکھائیے. اگر بتی جلانا یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، موم بتی جلانا یہ ضروری نہیں ہے. پہلے نماز فجر پڑھنا فرض ہے، نماز ظہر پڑھنا فرض ہے، نماز عصر پڑھنا فرض ہے، نماز مغرب پڑھنا فرض ہے، نماز عشاء پڑھنا فرض ہے، تب کوئی کام کیجئے. لیکن یہ کام تو کرتے نہیں ہے. خود بھی اگربتی جلانے میں زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. ہماری قوم میں کیا ہوتا ہے، اربوں خربوں، ابھی شب برات آ رہا ہے، اربوں خربوں روپے کا میری قوم اگربتی اور موم بتی میں پھونک دیتا ہے. اور اسی قوم کے پاس جائیے مسجد کے لیے کہ مسجد بن رہی ہے، 5 بورا سیمنٹ دے دو تو 50 روپیہ دیتا ہے. یہ حقیقت ہے میرے قوم کی. مدرسہ چل رہا ہے، بچے اتنے پڑھ رہے ہیں، اس میں 2 بوری چاول دے دو تو وہ کیا دے گا؟ 10 روپیہ دے گا. اور اربوں خربوں روپیہ اگربتی کے نام پہ پھونک رہا ہے، موم بتی کے نام پہ پھونک رہا ہے، جبکہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور یہ کوئی فائدہ والی چیز بھی نہیں ہے. ایک اگربتی ایک موم بتی کافی ہے قبرستان میں جلانا. راستہ ہی نہ دیکھنا ہے. اور آج کے دور میں اگربتی موم بتی سے راستہ نہیں دکھتا ہے، وہ تو سب کے پاس لائٹ رہتا ہے. آپ اگربتی جلائیے، میں منع نہیں کرتا ہوں، موم بتی جلائیے، منع نہیں کرتا ہوں، آپ کی دولت ہے، لٹائیے. لیکن اس کام سے پہلے نماز پڑھنا سکھائیے اپنی اولاد کو، اور نماز کے ساتھ ساتھ فاتحہ درود سلام سب سکھائیے، تاکہ آپ جب مر کے اس دنیا سے جائیں تو آپ کی اولاد آپ کی قبر میں خالی اگربتی نہ جلائے بلکہ ساتھ میں درود و سلام پڑھ کے آپ کو ثواب بھی پہنچا دے، فاتحہ پڑھ کے آپ کو ثواب بھی پہنچائے، چند آیتیں تلاوت کر کے آپ کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دے. یہ کب ہوگا؟ آپ تو یہاں اپنے بچوں کو عیاشی کے ساتھ زندگی گزارنے دیے ہیں. بچہ آپ کا 12 سال کا ہو گیا، ابھی تک اس کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، نماز سیکھا نہیں ہے، نماز پڑھا نہیں ہے، تو ہوگا کب؟ کچھ دن بعد آپ مرنے والے ہیں. پھر وہی ہوگا کہ جب شب برات کی رات آئے گی نا، آپ کی اولاد آپ کے قبر میں جائے گی، اور یہی اولاد جو ہے اگربتی موم بتی پھونک کر کے دھواں اڑا کے واپس آ جائیں گے. آپ کو اس سے کوئی فائدہ وہاں پھر ملے گا نہیں. کاش آج اگر دنیا میں جیتے جی اس کو فاتحہ کا طریقہ سکھا دیتے، سلام پڑھنا سکھا دیتے، درود و سلام سکھا دیتے، قرآن پاک کی کچھ آیتیں یاد کرا دیتے، آپ کا
का बेटा शबे बारात की रात आपकी कब्र के करीब ये जाते और कुछ चंद आयत पढ़ के, सूरत वगैरह पढ़ के, कलमा दुरूद पढ़ के, सलाम पढ़ के अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देते और कहते मौला मैंने जो पढ़ा है इसमें जो सही है मौला इसका सवाब मेरे बाप की रूह तक पहुंचा दे, इसको बख्श दे, इस आयत के बदले में इसको बख्श दे। जरूर कहता ये आपका बेटा, लेकिन आप यहां सिखाइएगा तब ना, और सिखाना आप पर जरूरी है, नहीं तो मरने के बाद फिर रोना पड़ेगा आपको। इसीलिए कि आपका बेटा जाएगा और शबे बारात में घूम घाम के आ जाएगा, आपके लिए कुछ करेगा नहीं, और वहां आपको नेकी की सख्त जरूरत पड़ेगी। शायर कहते हैं कि जितने चाहे उतने आज बनवा ले महल, जितने चाहे उतने ऊंचे आज बनवा ले महल, जितने चाहे उतने ऊंचे आज बनवा ले महल, एक दिन घर से तेरे तुझको निकाला जाएगा, एक दिन घर से तेरे तुझको निकाला जाएगा।